أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد والمعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے سامنے شرکت ہو سکیں اور کچھ معلومات آپ کے سامنے شیئر کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ محرم اور ماہ سفر 2 مہینہ 8 دن انسان کی تربیت کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں زندگی کرنے کا ڈھنگ نہ ہو، اگر ہم نہ ہوتے تو تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ہو، تم اور جنگل کے بندر دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ یہ ہمارا احسان ہے جو ہم نے تمہیں زندگی جینے کا موقع دیا۔ اسی لیے آج کی اس تقریب کے لیے جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ اس فرش اعضاء کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ فرش اعضاء ہمیں انسان بناتی ہے۔ اگر یہ فرش اعضاء نہ ہوتی تو ہم بھی اوروں کی طرح رہتے، ہمیں تربیت حاصل نہ ہوتی۔ اس لیے پہلا اس فرش اعضاء کی اہمیت کیا ہے۔ آیت اللہ بہتر فرماتے ہیں، جب کبھی بھی تم مجلس کے لیے جاؤ باوضو ہو کر جاؤ، وضو کر جاؤ۔ میں ان سے سوال کروں گا، آقا وضو تو عبادت کے لیے ہوتا ہے، مجلس کے لیے کیوں وضو کی ضرورت ہے؟ عجب نہیں آیت اللہ بہجت جواب دیں، یہ وہ مجلسیں ہیں جس میں ساری دین کو بچانا ہے۔ یہ مجلسوں سے نماز کا پیغام جاتا ہے، یہ مجلسوں سے عبادت کا پیغام جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی اس مجلس کو جائیں باوضو ہو کر جائیں، اور جب بھی کوئی آپ سے پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہو میں مجلس نہیں، بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں کربلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں انہوں نے مجلس کو کربلا کہا ہے؟ کربلا کیا ہے؟ چلو جا کے علماء سے پوچھتے ہیں جنت کیا ہے، جنت کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جنت وہ جگہ ہے جہاں بھوک لگنے سے پہلے کھانا آ جائے، جہاں پیاس لگنے سے پہلے پانی مل جائے، جہاں نہ تھکن کا احساس ہو، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں۔ چلو تلاش کرتے ہیں کیا ایسی جگہ کہیں دنیا میں ہے یا نہیں۔ 2 جگہ اس دنیا میں مقدس ہیں، ایک اللہ کا گھر کعبہ ہے، دوسرا 40 کا سفر۔ جب ہم نے دیکھا کہ 40 کے سفر میں لوگ جا رہے تھے، ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ تو کسی نے یہ کہا کہ کیا بتائیں، بھوک لگنے سے پہلے کھانا حاضر ہو جاتا تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ کو پیاس لگی؟ تو انہوں نے کہا پانی پینے والے کم تھے، پانی پلانے والے زیادہ تھے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کو تھکن کا احساس ہوا؟ تو انہوں نے کہا تھکن کی بات ہی مت کرو، ابھی ہم بیٹھتے نہیں تھے، پیر دبانے والے لوگ آ جاتے تھے، خدمت کرنے والے لوگ آ جاتے تھے۔ تو ہم نے کہا جو علماء نے جنت کی تعریف کی ہے وہ ہمیں کربلا میں نظر آ رہی ہے۔ بھوک لگنے سے پہلے کھانا مل رہا ہے، نہ دن کا اثر ہو رہا ہے نہ رات کا اثر ہو رہا ہے۔ تو کہنے کی اجازت دیں اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کربلا میں ہے۔ اب دونوں باتوں کو ملا کر دیکھیں، جب بھی مجلس میں آئیں تو یہ سوچ کے آئیں میں کربلا جا رہا ہوں، اور جب کربلا جائیں یہ سوچ کے جائیں کہ میں جنت جا رہا ہوں، کیونکہ کربلا جنت کا مقام رکھتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ مجلس میں آئیں کیا سوچ کر آئیں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں اور اس کا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ ایک مثال سے آپ کے سامنے بات کو واضح کریں، جب بھی آپ مصور کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کیسے پہچانیں؟ اس کا لباس نہیں بتائے گا کہ وہ مصور کیسا ہے، اس کے باتوں کرنے کا انداز نہیں بتائے گا کہ وہ مصور کیسا ہے۔ اس مصور کو پہچاننے کے لیے اس کی تصویر ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کی تصویر اس کا ہدف ہے، اس کی تصویر بتائے گی وہ مصور کیسا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں ایک ڈاکٹر کو پہچانیں، کیسے پہچانیں گے؟ ڈاکٹر کے لباس سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ڈاکٹر اچھا ہے یا خراب ہے، اس کی باتوں سے نہیں لگتا، اس کی تصویر سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ ڈاکٹر کتنا اچھا ہے، بلکہ اس کے علاج سے معلوم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کیسا ہے۔ تو ہمیں بھی سوال یہ کرنا ہے، ہم مجلس میں آ گئے ہیں، کیسے پہچانیں کہ ہم اچھے عزادار ہیں یا نہیں؟
ہمارا لباس نہیں بتائے گا کہ ہم کیسے عزادار ہیں، ہماری باتوں کرنے کا انداز نہیں بتائے گا ہم کیسے عزادار ہیں، بلکہ ہمارا ہدف بتائے گا کہ ہم کیسے عزادار ہیں۔ ہم مجلس میں کیوں آئے ہیں؟ تبرک کے لیے آئے ہیں، یا اپنے لباس کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، یا حسین کے لیے آئے ہیں؟ جب آپ یہ سوچ کر آئیں گے میرا ہدف حسین ہے، تو یہ نہیں دیکھیں گے کون سی مجلس ہے، کون لوگ مجلس میں آ رہے ہیں، بس یہ دیکھیں گے اگر حسین راضی ہے تو اس مجلس میں شرکت کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف حسین کو راضی کرنا ہے۔ یہی اگر ہدف رہے گا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہدف سے انسان کی قیمت پتہ چلتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک تاریخی واقعہ بیان کریں کہ جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے حکم دیا اپنے جوان بیٹے کو لے کر جاؤ اور ذبح کر دو۔ اب اس میں ہدف کیا ہے اور وسیلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ جناب ابراہیم نے تلوار لی اور ان کے گلے پہ رکھا، لیکن ذبح نہیں کرے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ابراہیم کا ہدف یہ تھا بیٹے کے سر کو کاٹنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جناب ابراہیم کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں جناب ابراہیم کامیاب ہوئے ہیں، کیوں؟ ان کا ہدف بیٹے کے گلے کو کاٹنا نہیں تھا، اپنی مرضی کو کاٹنا تھا، اپنی مرضی کو کاٹ کر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا تھا۔ جب انہوں نے اپنی مرضی کو کاٹا، اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا، تو خداوند عالم نے کہا کہ ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ہدف نہیں تھا۔ اسی طرح سے دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ خندق میں مولا نے کہا اے علی تمہاری ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ جب بھی ہم عبادت کو سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے عبادت یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ اب مولا کہہ رہے ہیں تمہاری ایک ضربت عبادت سے بڑھ کر کا، کیوں؟ کیونکہ تمہارا ہدف کیا تھا؟ علی کا ہدف یہ تھا کہ اللہ کی مرضی حاصل کر لیں۔ جب آپ کا ہدف یہ رہے گا اللہ کی مرضی حاصل کر لیں، تو آپ کا ہدف آپ کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب بھی مجلس میں آئیں کوئی اور ہدف نہ ہو، بس یہ ہدف ہو کہ حسین ہم سے راضی ہو جائے۔ جو حسین تک پہنچ جائے گا حسین اسے خدا تک پہنچائیں گے۔ اسی لیے آپ کو اور ایک مثال بیان کریں کہ ہدف اور وسیلہ کیا ہے۔ جناب ابن حشام کے بارے میں ملتا ہے وہ امام صادق کے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ جناب بہترین عالم ہیں، لیکن وہ امامت کا انکار کرتے ہیں، امام کو نہیں مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو ان کے ساتھ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے بچے تھے جناب ابن حشام۔ انہوں نے کہا جناب کچھ سوال ہے میرے، ان کا جواب دو۔ انہوں نے کہا تم چھوٹے سے بچے ہو اور مجھ سے سوال کرو گے؟ تو انہوں نے کہا سوال کا جواب دو، پتہ چل جائے گا چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے۔ اچھا بتاؤ سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس آنکھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس آنکھ ہے۔ کہا آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ پھر کہا کیا تمہارے پاس ناک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ناک ہے۔ کہا ناک سے کیا کرتے ہو؟ کہا خوشبو کو سونگھتا ہوں۔ پھر کہا کیا تمہارے پاس کان ہے؟ کہا ہاں میرے پاس کان ہے۔ کان سے کیا کرتے ہو؟ کہا آوازوں کو سنتا ہوں۔ کہا کیا تمہارے پاس زبان ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس زبان ہے۔ کہا زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا ذائقہ کھاتا ہوں۔ تو اچھا انہوں نے کہا کیا ان کا ہونا کافی ہے؟ کہا نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایک دل کا ہونا ضروری ہے، ایک قلب کا ہونا ضروری ہے۔ کہا کیوں؟ یہ دل ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر قلب نہ ہو نہ آنکھوں کا کوئی فائدہ ہے، نہ زبان کا کوئی فائدہ ہے، نہ دل کا کوئی دوسرے اعضاء کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دل کا ہونا ضروری ہے۔ تو جناب ابن حشام نے مسکرایا، کہا ابھی تک تمہیں جواب نہیں ملا؟ تم یہ اس بات کو مانتے ہو چھوٹے سے بدن کو چلانے کے لیے ایک قلب کی ضرورت ہے، تو کیا اتنی بڑی دنیا کو چلانے کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے؟ تو یہاں سے سمجھ میں آیا اس امام کی ضرورت ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے، کیونکہ ہدف کیا ہے؟ خداوند عالم فرما رہا ہے یا احمد لو لک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تم نہ ہوتے تو اس دنیا کو نہ بناتا۔ یعنی دنیا کا اگر کوئی قلب ہے تو اسے امام کہا جاتا ہے۔ یہ ہدف اس کائنات کا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ہدف سے دور ہو جاتے ہیں، وسیلے کو ہدف سمجھ جاتے ہیں۔ اس دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہدف کو سمجھیں۔ جب ہدف حسین کا مقصد ہوگا تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوگا۔ عزادار کی جوتوں کو بھی عزت سے اٹھائیں گے، ان کا احترام کریں گے۔ اس لیے ملتا ہے کہ امام سجاد کے زمانے میں ایک شخص نے آ کے کہا مولا میرے گھر مجلس ہے، آپ شرکت کریں۔ امام نے کہا میں ضرور آؤں گا، تمہارے گھر میں اگر مجلس ہے تو میں ضرور شرکت کروں گا۔ جیسے اس نے کہا، لیکن وہ انتظار کر رہا ہے، امام نہیں آ رہے ہیں۔
وقت گزرتا گیا، امام نہیں آ رہے ہیں۔ دوسرے دن جب امام سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولا آپ میرے گھر مجلس میں نہیں آئے؟ تو اس امام نے کہا کون کہتا ہے میں تیرے گھر مجلس نہیں آیا، میں تو مجلس میں آیا تھا۔ وہ کہتا مجھے تو نظر نہیں آئے، ممبر کے نزدیک میں نے آپ کے لیے جگہ رکھی تھی لیکن آپ تو نظر نہیں آئے۔ امام نے کہا میں اس جگہ پہ تھا جہاں اپنے عزادار جوتیوں کو چھوڑا کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کیونکہ میرا ہدف یہ ہے کہ میں حسین کو راضی کروں۔ جب میرا یہ ہدف ہوگا، میں یہ نہیں دیکھوں گا میری جگہ کہاں ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، بس میں یہ دیکھوں گا کہ حسین مجھ سے راضی ہو جائیں۔ فرق نہیں پڑتا دنیا والے کیا کہتے ہیں، مجھے فرق یہ پڑتا ہے میں اپنا ہدف کو مشخص کروں۔ جس نے بھی اپنے ہدف کو صحیح انتخاب کیا آج وہ دنیا میں کامیاب ہے، چاہے وہ حسن نصر اللہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ رہبر کی شکل میں ہو۔ آج ساری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا ہدف مشخص تھا۔ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے ہدف کو مشخص رکھیں۔ جب بھی فرش عزا میں آئیں یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ امام کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا میں فقیر ہوں، مجھے کچھ عطا کرو۔ امام نے کہا تو فقیر ہے؟ کہا مولا میں صحیح کہہ رہا ہوں، 3 دن سے میرے گھر میں کوئی چیز نہیں پکی ہے، میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے کہا چل میں تیرے ساتھ ایک معاملہ کروں گا۔ کہ مولا کون سا معاملہ کریں گے؟ کہا دیکھ میں یہ سارا سونے کا پہاڑ تجھے دے دوں گا، ساری دولت تجھے دے دوں گا، بس جو تیرے دل میں ہماری محبت ہے وہ مجھے واپس کر دے۔ وہ بھی مولا کا محبت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا مولا ساری دنیا کی دولت بھی اگر میرے قدموں کے تلے آ کے رکھ دیا جائے تو بھی میں آپ کی محبت کو نہیں بیچوں گا۔ تو آپ سمجھیں آپ کے دلوں میں کتنی بڑی محبت ہے، امام نے آپ کو محبت دی ہے۔ یہ محبت کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، محبت کو پہنچانے کے لیے زبان کافی نہیں ہے، اگر بات دل سے نکلے گی دل پہ جا کے اثر کر دے گی۔ شکریہ ادا کریں کہ آپ کی ماں نے آپ کو اتنا درس دیا، ماں کی گودی سے ہمیں محبت اہل بیت حاصل ہوئی ہے۔ جب یہ ہدف ہمارے پاس ہے تو ہمیں کسی اور ہدف کے خاطر اپنے نفس کو نہیں بیچنا چاہیے۔ جناب حور کا مثال لے لیں، جناب حور کشمکش میں تھے، میں کہاں جاؤں، حسین کی طرف جاؤں یا یزید کی طرف جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ کیوں؟ ہدف مشخص نہیں تھا، پریشان تھے کہاں جاؤں۔ اگر حسین کی طرف جاؤں گا تو مجھے دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی، اگر یزید کی طرف جاؤں گا نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ جیسے ہی حضرت علی اکبر نے اذان دی اب حر کا ہدف مشخص ہو گیا، حسین کی طرف آ گئے تو دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ اسی لیے کوشش کریں اپنے ہدف کو مشخص رکھیں، اپنا ہدف یہ ہونا چاہیے حسین مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جب یہ ہدف ہوگا تو آپ جہاں بھی جائیں گے اس ہدف کو اپنے ساتھ رکھیں گے، نامحروموں کی نظر نہیں اٹھائیں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا ہدف ہے حسین مجھ سے راضی ہو جائے۔ غلط بات نہیں کریں گے، کیوں؟ میرا ہدف یہ ہے کہ حسین راضی ہو جائیں۔ جب یہ ہدف ہوگا دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ چلو اپنے ہدف کو مشخص کرتے ہیں۔ کل سے جو بھی کہے کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں مجلس میں جاتے ہو، تو یہ نہ کہنا میں تبرک کے لیے مجلس میں جاتا ہوں، میرا دل بہلانے کے لیے مجلس میں جاتا ہوں، بلکہ یہ کہیں میں حسین کے لیے جاتا ہوں۔ کیوں؟ اصحاب حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ مولا حسین کربلا میں اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے تم چلے جاؤ میں تمہیں جنت دینے کی ضمانت کرتا ہوں، میں تمہیں جنت دوں گا اور تمہارے سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ لیکن اصحاب حسین نہیں جا رہے تھے۔ کیوں نہیں جاتے؟ تو اصحاب نے کہا مولا ہمارا ہدف جنت نہیں ہے، ہمارا ہدف آپ ہیں، اگر آپ نہ ہو تو جنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصحاب حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے ہدف کو حسین رکھیں، کیونکہ حسین سب کا ہے، جس نے بھی حسین کو پکارا حسین اس کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ حسین وہ مولا ہے جو دنیا میں بھی مدد کرتا ہے، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، گھر والے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہے، بیٹا اپنا باپ چھوڑ دیتا ہے، دوست اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے کہیں گے بابا ہم آپ کی قبر تک آئیں گے، بس قبر میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر حسین آپ کا ہدف ہوگا حسین کہیں گے میں دنیا میں بھی آؤں گا اور تمہاری قبر میں بھی آؤں گا۔ اسی لیے کوشش یہ رکھیں ہدف حسین رکھیں، یہ دنیا 2 دن کی ہے گزر جائے گی، لیکن ہدف حسین ہوگا تو آخرت میں بھی کام ہوگا۔ ایک عجیب روایت ہم نے پڑھی، اس روایت میں یہ ہے کہ روز محشر کچھ لوگوں کو جنت میں کھینچ کر لے کر جائیں گے،
یہ تو سمجھ میں آئے گا کہ جہنم میں کھینچ کے لے کے جائیں گے، لیکن جنت میں کھینچ کے لے کر جائیں گے۔ ہاں کیوں؟ علت کیا ہوگی؟ علت یہ ہوگی کہ وہ حسین کا دیدار چاہیں گے، وہ کہیں گے ہمیں جنت ملے نہ ملے بس حسین مل جائے تو ہمارے لیے جنت نہ ملے کافی ہے۔ حسین اگر ہدف ہوگا تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنا ہدف حسین رکھیں۔ جس نے بھی اپنا ہدف حسین رکھا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو گئی ہے۔ ہمارے ائمہ نے کوشش یہی کی ہے کہ اس کا ہدف حسین رکھیں تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ کسی امام کی شہادت کے ایام میں اس انداز سے نہیں رکھا گیا سوائے مولا حسین کے کا۔ کیوں؟ حسین کی کشتی کے بارے میں کہا گیا حسین کی کشتی سب سے بڑی ہے اور سب سے جلدی تمہیں نجات کی طرف لے کر جائے گی۔ جب حسین ہدف ہوگا تو آپ دنیا کے ہر طوفان سے بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اپنے ہدف کو حسین رکھو۔ وہ اصحاب کو سلام کرو جنہوں نے اپنا ہدف حسین رکھا تو انہیں آج بھی ہم سلام کر کے بتا رہے ہیں اے ہود تیرا ہدف کتنا بلند تھا کہ ہم آج بھی تجھے سلام کر رہے ہیں۔ اے زہیر تمہارا ہدف کتنا بڑا تھا کہ ہم آج بھی تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ جب ہدف سے آپ کی قیمت سمجھ میں آتا ہے، آج کربلا کا یہی مقصد ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا چاہ رہا ہے ہم سے حسین کو چھین لے، وہ نہیں جانتا ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن نام حسین کو نہ دیں گے۔ یہ ہمارا ہدف ہے، ہماری زندگی حسین سے ہے، ہماری موت حسین سے ہے۔ چلیں مصائب کے کچھ جملے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہدف مشخص ہو جائے۔ ایک ربط مصائب کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ایک مزدور تھا جو مولا امام حسین کے حرم میں کام کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ کام کرنے لگا کوئی چیز آئی، اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس آیا علاج کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھ تیرا اتنا بڑا زخم ہے کہ میں علاج تو کروں گا لیکن اس کا خرچہ زیادہ آئے گا، تو یہ کام کر جس کے گھر تو کام کر رہا تھا اس کے پاس جا اور جا کے شکایت کر دے کہ مجھے تم نے پیسے دے دو، میرا علاج کرنا ہے۔ تو وہ مزدور زور زور سے گریا کرنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا تو روتا کیوں ہے؟ کہا میں اس کے گھر میں کام کرتا تھا کہ میں شکایت نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں شکایت نہیں کر سکتا؟ کہا میں حسین کے گھر میں کام کرتا تھا، اب کیسے شکایت کروں؟ جیسے یہ جملہ ڈاکٹر نے سنا تو ڈاکٹر گریا کرنے لگا۔ اب مزدور پریشان ہو گیا، اے ڈاکٹر تو کیوں روتا ہے؟ اب تک میں گریا کر رہا تھا، اب تو کیوں گریا کر رہا ہے؟ وہ ڈاکٹر نے کہا میرے خواب میں مولا حسین آئے تھے، مولا حسین نے کہا کل میرا مزدور تیرے پاس آنے والا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، تو اس کا مفت علاج کر دینا۔ پھر امام نے کہا جب تو اس کا علاج کرے گا میں دنیا میں بھی تجھے اس کا اجر دوں گا، آخرت میں بھی اجر دوں گا۔ آپ کا چھوٹا سا کام بھی اگر آپ حسین کے لیے کر رہے ہیں تو اطمینان رکھیں، حسین آپ کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ آپ جو سبیل کا اہتمام کر رہے ہو، جو مجلس عزا میں آ رہے ہو، اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ یہ وہ حسین ہے جس کا حق کبھی بھی نہیں رکھتا، دنیا میں بھی ادا کرے گا، آخرت میں بھی ادا کرے گا۔ اسی لیے امام رضا فرماتے ہیں جو بھی ایک مرتبہ میری زیارت کو آئے گا میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کو آؤں گا۔ مولا کون سے 3 مقام؟ جب تمہاری روح تمہارے بدن سے نکل رہی ہوگی اس وقت میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ دوسرا مقام جب قبر کی پہلی رات ہوگی، اندھیرا ہوگا، تم خوف کی حالت میں رہو گے، اس وقت میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ تیسرا مقام جب روز محشر ہوگا میں تب تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے جو آپ کو ایسی ضمانت دے، ایسی بات کہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا؟ یہ عزاداری کا حق ہے جو آپ کو دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی مل رہا ہے۔ کبھی بھی یہ مت کہنا میں مجلس میں آیا تھا، ہمیشہ یہ کہنا حسین مجھے مجلس میں لے کر آئے، ورنہ میری طاقت نہیں تھی، میں دوسروں کی طرح تھا، یہ حسین کا انتخاب ہے جس نے مجھے قیمت دی ہے۔ جب اس طرح کی معرفت حاصل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بس 2 جملے مسائل کے تاکہ ہدف سمجھ میں آئے۔ میرا وہ حسین جو غمگین ہے، جو زخم اپنے سارے بدن میں لیے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنا ہدف چاہ رہا تھا۔ آخری وقت میں بھی حسین کہہ رہے تھے دیکھو جسے بھی نجات چاہیے یہ حسین نجات دینے کے لیے تیار ہے، تم نے علی اکبر کو مارا اس کے باوجود بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں،
میرے پاس آ جاؤ، اپنا ہدف حسین بنا لو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ لیکن دشمنوں نے حسین کی بات نہیں سنی، جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ لیتے تھے اور حسین کو مارتے تھے۔ جس کے پاس کچھ نہ ملتا تھا وہ کربلا کے پتھر لیا کرتے تھے اور حسین کو مارا کرتے تھے۔ ارے کون حسین جو دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا تھا، آج اسے اتنا بے بس کر دیا کہ حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ حسین زمین پہ آنا چاہتے تھے، ایک آواز بلند کی، اماں میں زمین پہ آ رہا ہوں۔ فاطمہ نے بھی اپنا آغوش کو کھول دیا، اے حسین تو زمین پہ نہیں آئے گا، تیری ماں تجھے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارہ آخر میں دعا یہ کرتے ہیں، پروردگار ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ان لوگوں نے جو اہتمام کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم جانتے ہیں تو نے دنیا میں کوئی کمی دی ہے تو آخرت میں اس کا تو بدلہ دینے والا ہے۔ پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں حسین کا تحفہ عنایت فرما۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آون انصار میں